تاجدار انبیاء حبیب کبریا دستگیر و جہاں حامی شفیع خدمات جان کائنات جان جہان کائنات فخر موجودات جناب احمد مصطفیٰ حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم بلند بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد میرے واجب الاحترام محتشم مکرم سامعین و حاضرین و ناظرین، آج کے اس عظیم دن موقع پر جمعۃ الوداع کا دن ہے، مبارک دن ہے، عظمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہم سے جدا ہو رہا ہے، اور یہ ان کے لیے ہے جو میں نے کلام بھی پڑھا ہے، یہ ان کے لیے ہے جو عاشق رسول ہیں، جو حضور کی شریعت سے پیار کرنے والے ہیں، ان کے لیے یہ الوداع ہے کہ ماہ رمضان تو ہم سے جدا ہے۔ تو شاید کیا کہا کہ اب دیوانے جو ہے وہ 11 مہینے انتظار کریں گے، انتظار کر بھی لیا تو پتہ نہیں کس کی زندگی میں یہ دوبارہ قسمت نے ساتھ دینا ہے، 11 مہینے تو آ جائیں گے، پتہ نہیں اس کے بعد ہماری زندگی بھی ہوگی کہ نہیں۔ تو یہ ان کے لیے ہے جو حضور کی شریعت پر عمل کرنے والے ہیں، پھر روزے دار بھی بنے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں روزہ ہے، وہ سیکھتے پی رہے ہوتے ہیں، پان کھا رہے ہوتے ہیں، تو یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے ان کے لیے۔ یہ ان کے لیے کلام کسی عاشق صادق نے لکھا جو حقیقت میں حضور کی شریعت سے پیار کرنے والا ہے، جو حقیقت میں ماہ رمضان کا ادب و احترام کرنے والا ہے۔ ماہ رمضان کا ادب و احترام اتنی برکات ہے، اتنی برکات ہے کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا، اس کی اتنی بڑی برکتیں اور رحمتیں ہیں رمضان مبارک کی۔ تو یہ ان کے لیے کلام لکھا گیا، عام بندوں کے لیے یہ کلام ہی نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا جو ہم سے جدا ہو رہا ہے، جمعۃ الوداع ہے۔ صبح انشاءاللہ والعزیز شباب کی پہلی تعلیم ہوگی۔ رب العالمین نے قرآن کریم قرآن رشید میں اس کی عظمتیں بھی بیان فرمائی۔ تو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے سورہ بقرہ کی کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلى الذين يطيقونه يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ اللہ نے فرمایا یہ ماہ رمضان کا عظمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے، اس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا، لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور خوشخبری ہے ان کے لیے جو قرآن پر عمل کرنے والے ہیں، اور جو ایسا قرآن کو ایسے مہینے میں اتارا گیا برکتوں والا بھی ہے، قرآن بھی برکتوں والا ہے، اور جس مہینے میں اتارا گیا وہ بھی اللہ کی رحمتوں کا مہینہ ہے، اور جس کے ذریعے آیا وہ امام الملائکہ ہے، جو لے کر آئے وہ امام الملائکہ ہے، اور جس مہینے میں آیا وہ برکتوں والا، جو لے کر آیا وہ بھی برکتوں والا، اور جن کے سینے پر نازل کیا گیا وہ قلب مصطفیٰ ہے، لے کر آنے والا بھی پاک ہے، بھیجنے والا بھی پاک ہے، عصمتوں والا، لے کر آنے والا بھی عصمتوں والا ہے، اس مہینے میں آیا وہ بھی عصمتوں والا ہے، اور جن کے قلب اطہر پر اللہ نے نازل فرمایا وہ بھی عصمتوں والے ہیں۔ تو فرمایا گنتی کی اگر کسی کا جو مریض ہو یا کوئی سفر میں ہو روزہ چھوٹ جائے تو اس کو اجازت ہے کہ وہ روزہ جو ہے وہ قضا کرے گا دوسرے دنوں میں۔ اور پھر فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، فرمایا اللہ تعالیٰ تو ارادہ کرتا ہے کہ تم سے جو ہے وہ تم سے ہلکا کام لے، تم پر بوجھ نہ ڈالے، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ فرمایا یہ اس کے لیے ہے جو اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرنے والا ہے، تو ان کے لیے ہدایت ہے جو شکر کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے نظام کے مطابق دنوں اور راتوں اور ہفتوں اور مہینوں اور سالوں اور اشروں کی آمد و رفت کا سلسلہ جو جاری و ساری ہے، دن آ رہا ہے پھر دن جاتا ہے، مہینہ شروع ہوتا ہے وہ ختم ہوتا ہے، یہ زندگی کے لمحات تیزی سے گزر رہے ہیں۔ ایک مدت تک جس کا وقت کا انتظار بندے کو ہوتا ہے 11 مہینے، اس کے گزرنے کے بعد انسان افسوس اور حسرت اظہار جو ہے وہ اظہار حسرت کرتا ہے کہ یار میں نے ماہ رمضان کا مہینہ آیا تو میں نے اس کو ایسے ہی گزار دیا۔ جو لوگ متقی پرہیزگار ہوتے ہیں اس کو جو ہے وہ تلاش کرتے ہیں، وہ اس کے انتظار میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ مہینہ آئے پھر بندہ منتظر ہوتا ہے اور اب تو گزر بھی چکا ہے۔ یہ اتنی زندگی کے تیز لمحات گزر رہے ہیں کہ
ابھی کل کی بات تھی تو ماہ رمضان تو ختم بھی ہو گیا، اب آخری دن ہے، تو یہ اسی گردش میں دن اور رات زندگی گزر رہی ہے اور زندگی بھی ختم ہو رہی ہے، اور قرآن مجید کے مطابق قیامت کے دن حالت یہ ہوگی، یعنی کہ یہ اتنی تیزی سے دن گزر رہے ہیں، دن بھی رات میں بدل جاتا ہے، اور رات جو ہے وہ دن میں بدل جاتی ہے، اور رات آتی ہے پھر دن آتا ہے، دن آتا ہے پھر رات آتی ہے، ایسے ہی یہ لیل و نہار جو گردش کر رہے ہیں۔ قرآن مجید قرآن رشید کے اندر اس کے اندر بیان کیا گیا، قرآن کریم قرآن رشید میں سورہ مومنون میں رب العالمین نے فرمایا کہ جب قیامت کے دن بندے کی حالت اس طرح ہوگی، سورج سوا دینے پر ہوگا، 50,000 سال کا دن ہوگا، ہر طرف نفسا نفسی کا عالم ہوگا، تو لوگوں کی زبان پر یہ ہوگا کہ لبسنا یومن او بعد یوم، وہ یہ کہیں گے، بندے یہ کہیں گے کہ ہم تو دنیا کے اندر ایک دن گزارا ہم نے، یا کچھ دن کا حصہ ہم نے گزارا، لبسنا یومن او بعد یوم، وہ لوگوں کو ایسے لگے گا کہ ہم نے دنیا کے اندر ہم گئے تھے تو ایک دن ہی ہم نے وہاں گزارا، یا اس کا تھوڑا سا حصہ ہم نے گزارا ہے۔ تو دنیا کی زندگی قرآن یہ بتاتا ہے کہ دنیا کی زندگی یہ ہے کہ اب تو ہمارے سامنے ہماری آنکھیں بند ہے، ہم گناہوں میں مبتلا ہے، گناہ کر رہے ہیں، ہمیں کوئی تمیز ہے، نہ رزق حلال کی تمیز ہے نہ رزق حرام، جو بھی آتا ہے بندہ کام کرتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ مال کی جو پاکیزگی ہے، رزق حلال کا بہت بڑا عمل دخل ہے بندے کے اعمال پر، جیسے اس کا رزق ہوگا ویسے ویسے اس کے عمل ہوں گے، یعنی کہ اچھا اگر اس کے حلال کمائے گا تو اس کی عبادت میں برکتیں ہوں گی، اس کی عبادت و ریاضت میں اس کو چاشنی ملے گی، اس کو سکون نصیب ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں وہ سرخرو ہے، دنیا میں بھی قبر میں بھی حشر میں بھی سرخرو ہوں گے۔ تو یہ دنیا کی زندگی ایسے گزر جائے گی، چند لمحے اور چند دن ہے۔ تو میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین انداز سے بتایا مومن کے لیے کہ اللہ نے یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا، چند دن پہلے ہم اس کے منتظر تھے کہ ماہ رمضان آنے والا ہے، رمضان آنے والا ہے، اور آج اس پہلو سے جو عاشق صادق ہے، جو پکے مومن متقی پرہیزگار ہے، ان کی کیفیت یہ ہے کہ اب چند گھنٹوں کے بعد ہی وہ لمحات ختم ہو جائیں گے، جمعے کے بعد عصر کا وقت ہوگا، عصر کے بعد پھر مغرب ہو جائے گی، جب مغرب کا وقت ہوگا تو یہ پھر دن جو مہینہ ہمارا جو ہے وہ گزر چکا ہوگا۔ اور خوش نصیبی ایک بہت بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ انسان تیزی سے گزرنے والا یہ وقت اللہ کی فرمانبرداری میں گزارے اور نیکی کے کاموں میں گزارے تو بہترین زندگی اسی کی ہے، پاکیزہ زندگی گزارے۔ دنیا سے جانا تو ہے، کسی بھی مسلک میں، کسی کے دین میں بھی موت جب آنی ہے اس کی کسی نے انکار نہیں کیا، چاہے وہ رب کو ماننے والے ہیں یا نہیں بھی ماننے والے۔ دنیا کے اندر اتنے بھی دین ہیں جن جن لوگوں کو لوگ خود پوجا کرتے ہیں، بتوں کی پوجا کرتے ہیں، اور سورج چاند کی پوجا کرنے والے ہیں، ستاروں کی پوجا کرنے والے ہیں، آگ کی پوجا کرنے والے ہیں۔ کسی بھی دین کے اندر موت کا انکار نہیں کسی نے کیا، تو موت کسی وقت بھی آ جانی ہے کرتے کی۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہے، صحیح جامع ترمذی شریف میں حدیث پاک کو ذکر کیا گیا، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور خاتم النبیین، حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، حضور نے فرمایا اذا اراد اللہ بعبد خیرا استعملہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ کریم کسی بندے پر بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو فرمایا خیرا استعملہ، تو اس سے اچھا کام لیتا ہے، یعنی اس سے اچھے کام کرواتا ہے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور کا فرمان ہے من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ کریم جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، لیکن اس کو دین میں علم عطا فرماتا ہے اللہ کریم جس کے ساتھ بھلائی کرتا ہے۔ اور یہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دوسری حدیث میں میرے آقا نے فرمایا اذا اراد اللہ بعبد خیرا استعملہ، کہ اللہ کریم جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس سے اچھے کام لیتا ہے، اس سے اچھائی کے کام لیتا ہے۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو صحابی عرض کرتے ہیں کیف یستعملہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ اللہ کریم کام لینے سے مراد کیا ہے، اچھے کام لینے کا مطلب کیا ہے؟
تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وفقہ لعمل صالح قبل الموت، فرمایا اس سے موت سے پہلے نیکی کی توفیق دے دیتا ہے، لیکن اس کو اس وقت تک موت نہیں آتی جب تک وہ نیک اعمال کر لے، لیکن وہ نیک اعمال کرتا ہے تو گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، گناہوں سے پاک ہو کر وہ دنیا سے جاتا ہے۔ یہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے اچھے کام لیتا ہے، اس سے اچھے کام لینے سے مراد صحابہ نے جب سوال کیا یا رسول اللہ اچھا کام لینے کا مطلب کیا ہے، میرے آقا نے فرما دیا کہ موت سے قبل موت سے پہلے اللہ کریم اس بندے کو نیکی کی توفیق دیتا ہے، لیکن وہ دو نمبریاں نہیں کرتا، اللہ کی رضا کے لیے وہ نیک اعمال کرتا ہے، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے جو بھی وہ عمل کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ اور ہر مومن کی نشانی بھی یہ ہونی چاہیے کہ جو بھی عمل کرے تو اللہ کی رضا کے مطابق کرے۔ اگر کھانا بھی کھاتا ہے تو حضور کی سنت کے مطابق کھائے گا تو اس کا پیٹ بھی بھر جائے گا، اس کو سنت کا ثواب بھی اللہ کریم عطا فرمائے گا۔ سائنس تو آج 1450 سال بعد میرے آقا کی سنتوں کی تحقیق کر رہی ہے کہ بیٹھنے کھڑے ہو کر پانی پینے کے کتنے نقصانات ہیں، اور جب بیٹھ کر پانی پینے کے جو ہے وہ فائدے کتنے ہیں، اور پھر جو نماز کی جو ہم پڑھتے ہیں تو انگریزوں نے سچ کی ہے کہ جو نماز مسلمان پڑھتے ہیں تو وہ بہترین ورزش ہے بندے کے لیے، تو ایک تو ورزش بھی ہو جاتی ہے اور ایک اللہ کا فرض بھی پورا ہو جاتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے آج سائنس تحقیق کر رہی ہے کہ گھٹنا ایک تھلے گھٹنا منہ دبا کے کھڑا کر کے ایک سنت مصطفیٰ ہے، لیکن سجا گھٹنا اپنے رکھو کہ کھپا گھٹنا تھلے رکھ کے جب جو اتے جاتے بیٹھا ایویں بھی کھانا سنت ہے، اور ایویں کھانا سنت ہے اس چمڑی مار کے بندہ کھا سکتا ہے۔ یہ حضور دی سنت ہے، سائنس بڑی تحقیق کرتی پئی ہے کہ جب بندہ یہ کھانا کھاتا ہے وہ کھانا ہضم ہو جاتا ہے، ان پریشانی نہیں ہوتی۔ حضور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو بہترین مومن وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرتا ہے۔ کیونکہ آج جمعۃ الوداع کے موقع پر ہمیں اسی حالت سے ہم نے بات کرنی ہے کہ ہمیں اگر اللہ نے ہمیں دنیا میں زندگی دی ہے، اللہ نے ہمیں ماہ رمضان کا مہینہ ہماری زندگی میں آیا اور پھر ہم سے جدا بھی ہو رہا ہے، اور صبح یہ عید الفطر کا دن بھی ہوگا جو بطور خوشی اللہ کریم نے مسلمانوں کو عطا فرمایا ہے۔ لیکن جو بندہ مزدوری کرتا ہے تو اس کو اجرت ملتی ہے، جب وہ مزدوری پوری کرتا وقت پورا ہوتا ہے تو اس کو پھر مزدوری دی جاتی ہے۔ میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو حضور نے مثال دی ہے مزدور کی کہ جب مزدور مزدوری کرتا ہے اس کے بعد جب اس کو پیسے ملتے ہیں تو اس کو خوشی ملتی ہے، خوشی کا اظہار ہوتا ہے کہ یار مجھے پیسے ملے ہیں، اپنے بچوں کے لیے کھانا لے کر جاؤں گا، دوسرے کام کروں گا۔ اللہ میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ماہ رمضان کا عظمت اور برکتوں والا مہینہ رب العالمین نے عطا فرمایا، جس کے اندر اللہ کے احکامات کی پیروی کرتا ہے تو اللہ کریم اس کو اجر پورا دیتا ہے۔ ابھی وہ خدا کی جارے ہوتے ہیں اور فرشتوں کے لیے بخشش کی دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ ان کی بخشش فرما، بلکہ جب قدم چل کر وہ عیدگاہ کو جاتے ہیں میرے آقا نے فرمایا ہر قدم ان کے لیے گواہی دے گا کہ یا اللہ ان کی بخشش فرما۔ اور حضور نے فرمایا جب عید نماز پڑھ کر پھر جب بندے واپس پلٹ رہے ہوں گے اپنے گھروں کی طرف اللہ کریم ان کے گناہوں پر قلم پھیر دے گا۔ یا اللہ نے ہمیں کتنے عظمتوں اور برکتوں والا مہینہ دیا، تو ہم نے ہر بندے یہ سوچ رہا ہے کہ میں نے اس مہینے کی قدر کی ہے یا نہیں، میں نے اس مہینے کو کیسے گزارا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے والی شان ہے، حضور صحیح ترمذی شریف سے بات موجود ہے اور حدیث نمبر 2417 ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بندہ دنیا میں آیا ہے تو اس سے ایسے نہیں اس کو بھیجا گیا، اس کو کسی مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو بندہ قیامت والے دن اس وقت تک اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا جب تک اس بندے سے 4 سوال نہیں کیے جائیں گے۔ قیامت کا دن ہوگا وہ اپنی جگہ سے وہ تب تک نہیں ہل سکتا جب تک اس بندے سے 4 سوال نہیں کیے جائیں گے۔ میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا سوال یہ ہوگا، اللہ فرمائے گا کہ میں نے تمہیں زندگی دی ہے اس کو تم نے کہاں گزارا۔
کہاں کہاں گزارا، زندگی کو تم نے کہاں کہاں گزارا۔ اور دوسرا سوال یہ ہوگا کہ میں تجھ کو علم دیا اور تو نے اس پر عمل کیا کہ نہیں کیا۔ اور تیسرا سوال میرا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کہاں سے آیا اور کہاں خرچ کیا، کیسے کیسے آیا اور کیسے کیسے خرچ کیا۔ اور پھر ایک اور روایت کے مطابق یہ ہے کہ سوال یہ بھی ہوگا کہ تجھے جوانی دی گئی کہ تو نے اس جوانی کو کیسے گزارا، اور مال دیا گیا اس کو کہاں سے لایا اور کہاں خرچ کیا گیا۔ اور پھر بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چوتھا اس کے جسم کے بارے میں سوال ہوگا کہ تو نے اس جسم سے کیا کیا کام لی ہے، تو نے اپنے ہاتھوں کو تم نے کہاں کہاں استعمال کیا، تم نے پاؤں کو کہاں کہاں لے کر گئے ہو۔ تمہارے جسم سے سوال ہوگا کہ تم کو بہترین جسم دیا گیا، تجھے بہترین قدر دیا گیا، تجھے دنیا میں خوبصورت بنایا گیا، تم نے اس جسم کو کہاں کہاں گزارا ہے، تم نے اس کو کیسے کیسے استعمال کیا ہے۔ تو ایسے اگر بندہ یہ سوچے نا کہ حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرامین ہمیں فرما دیے جو قیامت تک ہمارے ساتھ معاملہ ہوگا، اگر بندہ صحیح معنوں میں سوچے تو انسان کانپ جاتا ہے۔ اور پھر وہاں تو بندہ ایک نیکی کے لیے مہلت مانگے گا رب کی بات کرتے یا اللہ مجھے ایک لمحہ دنیا میں بھیج دے، میں دنیا میں ایک لمحے کے لیے کوئی نیکی کا کام کر رہا ہوں، کوئی نیکی کر رہا ہوں، اسے ہم چھوٹی چھوٹی نیکیاں سمجھتے ہیں۔ یہ نیکیاں جیسے چھوٹے چھوٹے گناہ بڑے گناہ تک لے جاتے ہیں، تو چھوٹی چھوٹی نیکیاں بڑی بڑی نیکیاں تک لے جاتی ہے۔ اس لیے کوئی بھی عمل کرے تو اللہ کی رضا کے لیے کرے، کسی کے ساتھ سختی نہ کرے، کسی کا مال ہڑپ نہ کرے، یتیم کا مال نہ کھائے، کسی کے جو ہے مال پر قبضہ نہ کرے، کسی کے ساتھ دو نمبری نہ کرے۔ دو نمبری کر کے وہ مال تو آ جائے گا لیکن وہ چند لمحے کے لیے ہوگا۔ اس بچوں کو تم پیٹ میں حرام کی روزی ڈالتے ہو، وہ بچے کبھی بھی تمہارے فرمان نہیں ہوں گے۔ وہ ماں جو اور باپ تو بتاتے ہیں پھر دنیا میں ایسے ایسے عمل کر کے کہ باپ کا سارا شرم سے جھک جاتا ہے، اور ماں اور بیٹیوں کے بھی شرم جھک جاتے ہیں۔ صرف اور صرف رزق حلال کی بہت بڑی چیز ہے۔ رزق حلال جیسا جیسا رزق بندے کے پیٹ میں گیا ہوگا ویسے بندے کی اولاد ہوگی۔ آج یہ تہیہ کر لے کہ یار ہم نے ماہ رمضان سے کچھ سیکھنا ہے، اور ماہ رمضان تو گزر گیا اور ماہ رمضان ہم کو سبق کیا دے کر گیا ہے۔ اللہ کریم ہمیں حضور کی سنتوں کے مطابق، حضور کی شریعت کے مطابق صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر اللہ کریم کے فضل و کرم سے اللہ نے ہمیں ماہ رمضان کی برکات سمیٹنے کا موقع دیا۔ خوش نصیب ہے بلکہ مبارکباد کے وہ لوگ مستحق ہیں جنہوں نے ماہ رمضان میں اللہ کی اتباع کی ہے، روزے رکھے، نمازیں پڑھی، صدقہ و خیرات بھی دیے، اللہ کی راہ میں مال بھی خرچ کیا، قرآن بھی پڑھا، اور قرآن کو رات قیام کے اندر اور پھر تراویح کے اندر قرآن پاک سنا بھی، اور مکمل طور پر تراویح بھی پڑھی ہے۔ خوش نصیب لوگ وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی ہے، مگر اس موقع پر فائدہ اٹھانے کے سلسلے میں ہمارے رویے مختلف رہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس ماہ رمضان میں اللہ کے احکامات پر عمل کیا اور روزے رکھے، تراویح دیگر عبادات کرنے کی انہوں نے سعادت پائی۔ اور ایسے لوگوں کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ مولا تو نے ہمیں نیکی کی توفیق دی ہے، تیرے محبوب کی سنت کے مطابق، تیرے محبوب کے حکم کے مطابق ہم نے زندگی گزاری ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور وہ نہ چاہتا، اللہ نہ چاہتا تو ہم سے کچھ بھی نہیں کروا سکتا تھا۔ اور میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے کا ارشاد ہے، اللہ کریم کا قرآن میں ارشاد گرامی ہے، اللہ نے سورہ دہر کے اندر ارشاد فرمایا فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، فرمایا یعنی جو چاہے اپنے رب کا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے، جو رب کی بارگاہ میں لے کر جاتا ہے، فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، جو یہ چاہتا ہے کہ مجھے اللہ کے راستے میں دنیا زندگی بسر ہو، اللہ کے راستے میں چلوں، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، فرمایا اللہ اس کے رسول کے بغیر اس کی وہ اطاعت رستہ اختیار نہ کرے، صرف اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے رستہ اختیار کرے۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ کریم بڑی علم والا ہے اور بڑی حکمت والا ہے۔ اور پھر فرمائے یدخل من یشاء فی رحمتہ، فرمایا وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے جنت میں
میں جنت میں داخلہ بھی دے دیتا ہے، لیکن جسے چاہتا ہے وہ اپنی رحمت میں داخل فرماتا ہے۔ فالظالمین اعد لهم عذابا الیما، فرمایا اس نے ظالموں کے لیے بڑا دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یعنی اللہ کا فرمان یا اشارہ یہ ہے کہ جو چاہتا ہے کہ اللہ کے راستے میں وہ جائے، اس کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، اور اللہ کریم کے بغیر کوئی تمہاری چاہت نہیں ہو سکتی۔ جو اللہ چاہتا ہے تو فرمایا اللہ کریم اس بندے کو یدخلہ من یشاء، فرمایا یدخلہ فی رحمتہ من یشاء، اللہ کریم اس بندے کو اپنی رحمت میں داخل فرماتا ہے۔ اور ظالموں کے لیے کوئی رستہ نہیں ہوگا، ان کے لیے تو دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور بندے کی طرف سے شکر کے جذبات رب تعالیٰ کو اتنے پسند ہے کہ اگر بندہ اس کی نعمتوں کی توفیق اور نعمتوں اور توفیق پر اس کا شکر ادا کرے تو شکر ادا نہیں کر سکتا۔ اتنی بڑی نعمتیں ہیں، اتنی بڑی نعمت کہ جسم کے جو تمام اعضاء ہیں، ہر اعضاء اگر کم ہو تو پھر بھی وہ نعمت سے محروم ہے۔ جس کی آنکھ نہیں جو نبینا ہے، سارے اعضاء صحیح ہو، بندہ نبینا ہو تو وہ جو آنکھ کی نعمت سے وہ محروم ہے۔ اگر پاؤں نہیں ہے، آنکھیں ٹھیک ہے تو وہ پاؤں کی نعمت سے محروم ہے۔ اتنی اللہ کی نعمتیں ہیں، بلکہ علماء فقہاء یہ فرماتے ہیں کہ جو سانس بندہ لے رہا ہے وہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو ہر سانس کے بدلے میں اللہ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ قرآن نبی نے فرمایا سورہ ابراہیم کے اندر لئن شکرتم لازیدنکم، فرمایا اگر تم میرا شکر ادا کرو گے لازیدنکم، پس میں تمہیں ضرور اور زیادہ عطا فرماؤں گا۔ لیکن اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نعمتیں اور عطا فرماتا ہے۔ ہم تو روٹی کھا کے بھی جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا نہیں کرتے۔ اب ہم کھانا کھائیں تو اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں تاکہ شیطان تمہارے ساتھ شامل نہ ہو۔ بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھائیں، بیٹھ کر کھانا کھائیں، آرام سے کھانا کھائیں، چبا کر کھانا کھائیں تاکہ پیٹ خراب نہ ہو جائے۔ اینا ہونے کے بعد ٹپیل شروع ہو جائے، کئی لوگ جلدی کھانا شروع کر دیں گے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر دنیا میں زندگی گزارنے کا حضور میں ایسا طریقہ بتا دیا ہے کہ قیامت تک کائنات میں ایسا کوئی طریقہ نہیں بتا سکتا جیسے حضور نے اپنی امت کو طریقے بتائے دنیا میں زندگی گزارنے۔ اللہ اکبر۔ اور تعالیٰ نے اہل جنت کے بارے میں ذکر فرمایا کہ وہ جنت میں ایک دوسرے سے یہ کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ تو وہ عرض کریں گے اللہ کی بارگاہ میں کہ سب خوبیاں اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں جنت میں پہنچا دیا ہے۔ لیکن مومن آپس میں گفتگو کریں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، اللہ کی بارگاہ میں وہ شکر ادا کرتے ہوئے یہ کہیں گے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں یہاں پہنچا دیا ہے۔ وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ، اگر تو نہ چاہتا تو ہم کبھی بھی ہدایت نہ پا سکتے۔ تو رب العالمین نے ہمیں جو جس نے ماہ رمضان میں صحیح معنوں میں اللہ کے حکم کی تعمیل کی ہے وہ شکر ادا کرے۔ اور اس کے برعکس بھی بے شمار ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے ماہ رمضان کی رحمتوں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش ہی نہیں کی، بلکہ ماہ رمضان کا کوئی احترام بھی نہ کیا اور اس کی گستاخیاں کی کہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے، لوگ روزوں سے ہے تو سر عام سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں، سر عام کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو کم بندہ اگر روزہ نہیں رکھ سکتا تو لوگوں کے سامنے روزے کی بے حرمتی تو نہ کرے کم از کم۔ تو ایسے بے شمار لوگ ہمارے سامنے موجود ہیں کہ جو جنہوں نے ایسے بھی زندگی گزاری ہے، اگر ان کا ادب و احترام بھی نہیں کیا ماہ رمضان کا، اور ایسے لوگوں کو چاہیے کہ ماہ رمضان کے ان الوداعی جو لمحات ماہ رمضان کے گزر رہے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرے۔ توبہ استغفار کرے گا تو یقیناً رب العالمین بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور ایمان کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ رب العالمین کی فرمانبرداری کر کے دل خوش ہو اور نافرمانی ہو جانے پر دل پریشان ہو، یہ سب سے بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کو ندامت ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، اور جب نیکی کرتا ہے تو اس کا دل مطمئن ہوتا ہے کہ یار میں نے نیکی کی ہے، اس نیکی کو رب العالمین اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، صحیح مسند احمد بن حنبل میں حدیث پاک موجود ہے، حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، قال کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ ایمان کی نشانی کیا
تمہیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک فانت مومن. فرمایا جاری جب تمہاری نیکی تمہیں اچھی لگنے لگے، کوئی تم ایسا کام کر جاؤ وہ نیکی تمہیں اللہ اس کی رضا کی خاطر کرتے ہو تو وہ نیکی تمہیں اچھی لگنے لگے تو سمجھ لو کہ رب راضی ہو گیا ہے. اور فرمایا تمہاری برائی تمہیں بری لگنے لگے تو یہ یعنی کہ کوئی ایسا برا عمل کیا اس پر اللہ بھی ناراض ہوتا ہے، اس کا رسول بھی ناراض ہوتا ہے. تو فرمایا تمہیں ایسا کوئی نیک عمل کرتے ہو اس پر اللہ راضی ہوتا ہے، کوئی ایسا عمل کرتے ہو اس سے رب ناراض ہوتا ہے تو تمہارے دل میں گھٹن اور پریشانی کی کیفیت پیدا ہو کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے، اسی وقت اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو. تو فرمایا یہ مومن کی نشانی ہے کہ گناہ کرنے پر پریشان ہو جاتا ہے اور نیکی کرنے پر اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے. تمہیں لگے کہ تمہیں یہ گناہ ہے، اللہ کی بارگاہ سے معافی مانگ لو. تمہیں لگے کہ یار یہ نیکی ہے، اللہ نے حکم دیا ہے، اس کے محبوب نے حکم دیا ہے، اللہ اس کا بھی بارگاہ میں قبول فرمائے. حضور نے فرمایا یہ کیفیت پیدا ہو جائے نا نیکی اور گناہ کرنے کے بعد تو فرمایا کہ وہ کیفیت ایسی ہو جائے تو تم سچے اور پکے مومن ہو. تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہمیں یہ طریقے اور سلیقے ہمیں بتائے. اور آج چونکہ جمعۃ الوداع کا موقع ہے، یہ بات بھی ضروری ہے کہ ہم نے پختہ ارادہ کرنا ہے کہ ماہ رمضان رخصت ہونے کے بعد بھی استقامت کے ساتھ ہم نے نیکیوں کا سلسلہ جاری رکھنا ہے. جیسے ہم ماہ رمضان میں نماز پڑھنے آتے رہے، ماہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی باتیں کرتے رہے، اور یہ تہیہ ہم نے کرنا ہے کہ صرف رمضان کے اندر ہی نہیں دوسرے مہینوں میں بھی ہم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے جیسے ماہ رمضان میں کی ہے. تو یہ شوق اور ذوق مومن بندے کی نشانی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے، صحیح بخاری میں جس سے بات موجود ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے کا ارشاد سیدہ فرماتی ہے میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، یا حضور سے پوچھا گیا کہ ای الاعمال احب الی اللہ، یا رسول اللہ کون سا ایسا عمل ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ ان سے سوال کیا گیا تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ادومھا وان کلا. حضور نے فرمایا سب سے بہترین عمل وہ ہے جو تسلسل کے ساتھ بندہ جاری رکھے. وان کلا اگرچہ وہ چھوٹا سا بھی نیکی کا کوئی عمل ہو تو بندہ اس کو جاری رکھے، تسلسل کے ساتھ وہ ہوتا رہے. حضور نے فرمایا کہ اللہ کو سب سے پسند چیز وہ ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں تھوڑا سا بھی کوئی نیک عمل کرتا ہے کہ اس کو جاری رکھتا ہے. کوئی بھی ایسا عمل ہے اس کو جاری رکھتا ہے. کئی چیزیں آ سکتی ہیں، کئی چیزیں ہیں جو چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں بندہ اس کو کرتا رہتا ہے. لیکن یہ کہہ لیتے ہیں کہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، 100 مرتبہ کلمہ شریف پڑھتا ہے. کوئی ایسے بد وظائف تسلسل کے ساتھ کرتا ہے، حالانکہ وہ تھوڑے ہوتے ہیں، چند منٹ میں ختم ہو جاتے ہیں. جو تسلسل کے ساتھ اگر جاری رہتے ہیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا اللہ کریم کو وہ عمل بہت زیادہ محبوب ہے. اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا استقامت کے ساتھ. رب العالمین نے سورہ ہجر میں ارشاد فرمایا، اللہ کریم نے اپنے پیارے محبوب نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو استقامت اس کو کہتے ہیں کہ بندہ اس پر قائم رہے، اس پر ہمیشگی اختیار کرے. یعنی نمازی ہے تو نماز پڑھتا رہے، کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اس پر اس کا دل پختہ ہو، استقامت کے ساتھ ایک بندہ کام کرتا رہے، اس کو استقامت کہتے ہیں. تو رب العالمین نے اپنے محبوب نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو استقامت اختیار کرنے کا حکم دیتے ہوئے رب العالمین نے ارشاد فرمایا، سورہ ہجر کی آیت ہے، رب العالمین نے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وصال تک اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے. لیکن جب تک آپ کا ظاہری طور پر دنیا سے پردہ نہیں ہو جاتا اس وقت تک اپنے رب کی بارگاہ میں آپ نے عبادت کرنی ہے. تو یہ استقامت ہے. اللہ نے اپنے محبوب کو فرما دیا وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اپنے رب کی عبادت کریے حتیٰ کہ یأتیک الیقین، آپ کو یقین ہو جائے کہ ہم نے دنیا سے جانے والا ہو تو اس وقت تک تم نے اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتے رہنا ہے. ہم تو ایک نماز پڑھتے ہیں، اپنے کام آئے تو چھوڑ دیتے ہیں، تو پریشانی آتی ہے نمازیں بھی چھوڑ جاتی ہیں. یار ایک کون کی استقامت ہے،
کون سی مومن کی نشانی ہے؟ مومن تو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اچھے دن بھی ہے پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے، برے دن آ جائے پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتا ہے۔ اب کس طرح ہم چند دن پہلے زلزلے کے آثار پاکستان میں نمایاں ہوئے تو لوگوں نے نمازیں پڑھنا شروع کر دی، تو نماز کے بعد کیا جب سلسلہ ختم ہو گیا تو پھر ویسے کے ویسے۔ تو اللہ کریم کی بارگاہ سے ڈرے کہ رب العالمین کو بڑا قہار جبار ہے، وہ جب وہ جو چاہے اور زمین میں ایسی حرکت کی، ہر چیز حرکت کی تو سارے کام کیسے ہو گئے، تو بندے کو پھر رب یاد آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ کو ہر حال میں یاد کرے، مشکل وقت میں نہیں، پریشانی میں نہیں، خوشی میں زیادہ اللہ کو یاد کریں گے تو اللہ کریم پریشانی دے گا ہی نہیں، نام اللہ کریم آپ کریم نہیں آنے دے گا۔ اس لیے اللہ کریم نے ہمیں یہ عمل دیا ہے اور استقامت کی حسین مثال ہمارے سامنے موجود ہے۔ حضور کے حضور نے خود بھی استقامت اختیار کی، اللہ کی بارگاہ میں حضور کے صحابہ نے بھی کی ہے اور پھر اللہ کے نیک ولیوں نے بھی کی ہے۔ ابو داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی اپنی جو شرح افاق کتاب ہے کشف المحجور، اس میں آپ ایک واقعہ لگا فرماتے ہیں کہ استقامت جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ کیسے استقامت اختیار کرتے ہیں۔ آپ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی کشف المحجور میں حضرت ابو الحسن محمد بن اسماعیل رحمۃ اللہ تعالی کا واقعہ لگا فرماتے ہیں کہ حضرت سری سکتی کے جو مرید ہے اور حضرت جنید بغدادی کے ہم زمانہ تھے، یعنی کہ جو اللہ کے نیک ولی ہیں، بڑے بڑے مشہور اپنے دور میں گزرے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی بہت بڑے پہلوان تھے، سید زادے کا احترام کیا، اللہ کریم نے وہ دنیا کی بادشاہی کیا، میرے آقا نے فرما دیا کہ تو نے میرے خون کا حیا کیا ہے۔ یہ علیحدہ سے واقعہ ہے، بڑا محبت والا اور بڑا ذوق والا عشق والا واقعہ ہے کہ سید زادے کی تعظیم کرتے ہوئے شاہی پہلوان تھے آپ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی۔ ایک سید زادہ بڑا مالا سا تھا، مالی لحاظ سے صدقہ زکات تو نہیں لگتا، کسی نے آپ نے فرمایا کہ چلو جنید بغدادی کو جا کر کہتا ہو کہ تو پہلوان ہے، تیرے پلے کا کوئی پہلوان نہیں ہے اور آج میں سید زادہ حضور کا خون رسول ہوں، مجھے پریشانی ہے، تو مجھ سے کشتی ہار جا، تجھے انعام مل جائے گا۔ حضرت جنید بغدادی ہر طرف جو ہے وہ شور پھیل گیا کہ کون سا ایسا پہلوان ہے جس نے جنید بغدادی کو چیلنج کیا ہے کشتی کے لیے۔ پھر جب لوگ تماشا دیکھنے کے لیے زیادہ کھڑے ہو جاتے ہیں، تماشا اب شاہی پہلوان ہے جنید بغدادی، ابھی اللہ نے ولایت کا مرتبہ عطا نہیں کیا، ابھی دنیا دار ہے، صرف مسلمان تو ہے، دنیا دار ہے، وقت کے پہلوان ہے۔ آپ جیسا کوئی نہ مشرق میں نہ مغرب میں نہ شروع جمال میں کوئی آپ جیسا پہلوان ہے۔ سید زادہ جب لوگوں نے جب آپ نے اعلان کیا، تاریخ کا اعلان ہو گیا کہ فلاں دن جنید بغدادی کے ساتھ کسی پہلوان کی کشتی ہونی ہے، لوگ دور دور سے آتے ہیں اور آ کر دنیا اکٹھی ہو جاتی ہے۔ اب جب کھڑا ہوتا ہے پہلوان پھیری لے کر آتا ہے تو دیکھا کہ اب اس کے مقابلے میں کون آنے والا ہے، تو دیکھا ایک مارا سا بندہ پتلا دبلا سا سید زادہ تھا، نکلا باہر، جب پھیری لیتا ہے تو کہتا ہے جنید میں خون رسول ہوں، حضور کی آن سے ہوں، مارا ہوں، غریب ہوں، کسی کے سامنے سوال نہیں کر سکتا، تو لہذا آج کشتی ہار جا، مجھے انعام مل جائے گا، میری پریشانی دور ہو جائے گی۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں میں نے پھیرا لیا، دل میں خیال آیا کہ جنید تو شاہی پہلوان ہے، اگر تو آج ہار گیا تو لوگ تجھے تانے مارے گی کہ جنید اتنا ہلکا سا بندہ تھا، ہار گیا ہے۔ لیکن دل میں خیالات آتے ہیں، پھر خیال کیا کہ یار یہ خود رسول ہے، اللہ کے نبی کی آل ہے، آج حیا کر جاؤ، دنیا جو کہتی ہے کہہ جائے، میرے آقا تو راضی ہو جائیں گے۔ حضرت جنید بغدادی نے پھیرا لے کر کہا حضور جب پھیرا لوں گا آپ میرے اوپر گر جائیے گا، میں نیچے گر جاؤں گا، آپ جیت جائیں گے۔ مفر کر کے بات ختم کرتے ہیں، یہ وقت آیا آپ کو جیت جاتا ہے وہ سید زادہ، وہ چلا جاتا ہے انعام لے کر۔ لوگوں نے بڑی باتیں کی کہ جنید کیا بات ہے، ہار گیا ہے۔ حضرت جنید بغدادی چپ ہے، صرف اللہ کے نبی کی آن کی خاطر اب گھر میں سوئے ہیں، جب سوتے ہیں قسمت بیدار ہو جاتی ہے۔ میرے آقا آئے، میرے آقا نے فرمایا جنید تو نے میرے خون کا حیا کیا ہے، میں دنیا کا تو پہلوان تھا، تیرے پلے کا پہلوان دنیا میں نہیں تھا، میں دنیا کا تو پہلوان تھا، آج مجھے ولیوں کا بادشاہ میں نے بنا دیا ہے۔ حضرت جنید بغدادی وہ اللہ کے ولی ہے تو معلوم ہوا کہ جو حضور کی آن سے محبت کرتا ہے اللہ کریم اس کو دنیا میں اتنا عطا فرماتا ہے، عزتیں بھی مل جاتی ہے، مال بھی مل جاتا ہے، اور میرے آقا سب سے بڑی بات میرے آقا راضی
اگر حضور راضی ہو گئے تو رب بھی راضی ہو جائے گا. حضور کی شفاعت کے بغیر گزارا نہیں. حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت سبی سبی کے مرید ہیں حضرت محمد بن ابو الحسن بن محمد. آپ فرماتے ہیں کہ آپ کے بارے میں حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کشف المحجوب میں لکھا کہ جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو نماز مغرب کا وقت تھا. جو اللہ کے جو ولی ہے ان کا طریقہ جب موت کا وقت قریب آیا تو نماز مغرب کا وقت تھا. جب ندا کی کفیت جب بندے پر موت کی کفیت طاری ہوتی ہے اس کو وقت ندا کہتے ہیں. اب یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے کہ جب وہ وقت ندا آئے تو دیدار عطا کرنا. اے صبر جمت والے منظور یہ دعا کرنا جب وقت ندا آئے دیدار عطا کرنا. دیدار مصطفیٰ تب ہوگا جب ہم نے حضور سے محبت کی ہوگی, جب ہم نے حضور کے قرآن سے محبت کی ہوگی, جب ہم نے حضور کی شریعت سے محبت کی ہوگی, حضور کی سنتوں سے محبت کیا ہوگا. کہ جب بندے کی روح نکلتی ہے سامنے پر دیدار مصطفیٰ ہو جاتا ہے, حضور کا دیدار نصیب ہوتا ہے. پھر حضور قبر میں بھی اس کی مشکل کشائی فرماتے ہیں اور حشر میں بھی شفاعت فرماتے ہیں. ابو الحسن محمد بن اسماعیل رحمۃ اللہ تعالی وقت ندا کا وقت تھا. ندا کی کفیت سے تھوڑا سا افاقہ ہوا اور آپ نے آنکھیں کھولی تو ملکل موت فتح اسرائیل سامنے موجود تھے. ان سے کہنے لگے ابو الحسن محمد اسماعیل نے کہا کہ کف آفاق اللہ ہو. آپ کہتے ہیں کہ ٹھہر جائیے, میں اللہ کی عافیت, اللہ آپ کو عافیت دے, ذرا ٹھہر جائیے. فإنما أنت عبد مأمور, آپ بھی اللہ کے بندے ہیں جنہیں جان نکالنے کا حکم دیا گیا ہے. آپ نے جان نکالنی ہی ہے اور میں اللہ کا بندہ ہوا. انا عبد مأمور, آپ کو اللہ نے مأمور کیا ہے, حکم دیا ہے کہ آپ نے جانیں نکالنی ہے اور ہم جان نکال لیتے ہیں. انا عبد مأمور, اور میں تو اللہ کا بندہ ہوں, جو اللہ نے مجھے حکم دیا ہے میں نے وہ بھی کرنا ہے. یعنی کہ اللہ نے مجھے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے تو میں نے نماز پڑھنی ہے. وما امرت به لا يفوتك وما امرت به فهو شيء يفوتني فداني عمدي فيما امرت ثم ابدي بما امرت به. آپ نے فرمایا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے جان نکالنے کا اور مجھے اللہ نے حکم دیا ہے نماز پڑھنے کا. تو آپ ضرور پورا کریں گے جو آپ کو حکم ملا ہے, مگر مجھے جو نماز پڑھنے کا حکم ملا ہے وہ مجھ سے رہ جائے گا. لہٰذا آپ مجھے مہلت دیں تو میں اپنا فرض پورا کر لوں, پھر جان آپ نے نکال لینی ہے, پھر آپ اپنی ذمہ داری پوری کر لیجیے گا. ابو الحسن بن محمد اسماعیل رحمۃ اللہ تعالی جب آپ نے مہلت مانگی نا حضرت اسرائیل سے تو آپ نے مہلت دے دی. اللہ کی بارگاہ میں آپ نے نماز شروع کی. اب جب نماز سے فارغ ہوتے ہیں حضرت اسرائیل نے آپ کی جان کو نکال لیا. کہ اللہ کے جو بندے ہیں اب جب دنیا سے جانے لگتے ہیں اس وقت بھی ان کی زبان سے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسول کا کلمہ ہوتا ہے. اور حضرت امام علی مقام تو آپ کو پتا ہے سیدنا امام الشہداء حضرت امام علی مقام علیہ السلام جب کربلا کے میدان میں جب آپ لڑ رہے تھے اور ان گدروں کو کاٹ رہے تھے یزیدیوں کی, جب آپ پر وار کرنے لگے تو آپ نے فرمایا اس خولی کو شبر کو فرمایا کہ ذرا ٹھہر جا, اب آخری وقت آ گیا ہے مجھے اللہ کا فرض پورا کر لے دو. امام علی مقام نے سر سجدے میں رکھا تو اس وقت کو بدبخت لعین نے آپ کا سر تن سے جدا کر دیا. تو اللہ کے نیک بندے ہیں تو اس وقت بھی جب جان نکل رہی ہوتی ہے اس وقت بھی وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو ہم پر فرض اللہ نے ہمیں دیا ہے اس کی کہیں نافرمانی نہ ہو جائے. اللہ کی جو ہمیں اللہ نے ہمیں نماز کا حکم دیا ہے اس کی نافرمانی نہ ہو جائے, حکم پورا کرتے ہیں. تو یہ استقامت ہے اللہ کریم نے جو ہر بندے کے لیے رکھی ہے. اللہ نے ہمیں یہ مبارک مہینہ عظمت اور برکت دوبارہ عطا فرمایا. ہم سے جو جدا ہو رہا ہے عید کا سما کل ہوگا, ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرے, صدقہ و خیرات کا جتنا بھی ہو سکتا ہے علماء کا بھی خیال رکھے, اپنی محبت میں لوگوں کو بھی شامل کرے. جو صدقہ فطر جو آپ پر ہر بندے پر واجب ہے وہ آپ لوگوں نے دینا ہے. جو کہ چھوٹی سی بات آپ اور بھی سماعت فرمائیں, جو کہ 3-4 چیزوں کا جو ہے وہ صدقہ فطر ہے. ایک تو گندم ہے اس کا آٹا اس کے حساب سے صدقہ فطر دینا ہوتا ہے. پھر جو کا صدقہ بھی ہے, 2.25 کلو تو گندم ہے,
جو 4 کلو جو کے حساب سے بھی آپ صدقہ دے سکتے ہیں. کھجوریں 4 کلو ہے صدقہ فطر کے لیے ایک بندے کی طرف سے، وہ بھی دے سکتے ہیں. اس کے بعد پھر کشمش میوہ جس کو کہتے ہیں وہ بھی 4 کلو ہے. اور آج کل کے دور میں جو ہم سب سے جو سستی چیز ہے نا، کپڑے مہنگے پہنتے ہیں لیکن جب صدقہ فطر دینے کی باری آتی ہے تو پھر کرنے سامنے ہونا پڑے گی. کلر 120 روپے کلو، ایسے پیسے بڑھتے ہیں، ایسے پیسے بڑھتے ہیں. لیکن جو جو ہے اس کا بھی صدقہ فطر ہے. 200 روپے کلو تقریباً جو ہے تو 800 روپیہ بنتا ہے ایک بندے کا. اور کھجور کے حساب سے دیکھ لیں کہ 400 روپے کلو ہے یا 400 روپے کلو یا 500 روپے کلو کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ کھجوروں کا جیسے جیسے کھجور بندہ استعمال کرتا ہے اس کا صدقہ بھی ہے فطر 4 کلو. اور کشمش 4 کلو، یعنی کہ 4 کلو میوہ جو سب سے زیادہ مہنگا ہے. اور اجوا کھجور ہم کھاتے ہیں، اجوا کھجور ہے لیکن جب صدقہ فطر دینے کی باری آتی ہے تو سب کو سستی چیز اسی صدقہ دیتے ہیں. دوسری چیزیں بھی صدقہ فطر حضور نے فرمایا ہے. ابھی کھجور کے لیے شامل ہوتے ہیں، میوے کے لیے شامل آ کے صدقہ فطر دیتے ہیں. اجوا کھجور بھی اسی بڑے شوق و شوق کھاتے ہیں، وہ کے لیے شامل ہوتے ہیں. جو بھی حضور کھاتے ہیں ایک اسی سب کو سستی چیز جڑی ہے نا اسی کو صدقہ فطر دے دیا. اللہ نے جتنا مال دیتے ہیں نا اللہ کی بار کا شکر صدقہ خیرات کرنا چاہیے. جیسی جیسی حیثیت ہو ویسا ویسا صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے. رب العالمین کی بار کا دعا ہے رب العالمین ہماری نمازوں کو، روزوں کو، تعمیر کو اپنی بار کا قبول فرمائے. آمین و آخر دعوانا الحمدللہ.